ماں جی کے مہمان 8th پارٹ ہے خطا سے خط تک۔ علینا نے کمرے میں داخل ہونے سے قبل ہیڈ فونز کانوں سے نکالے ہی تھے کہ نزہت کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ گھبرا کر دروازے اور لائٹ کو بیک وقت کھولا تو ماں کی درد میں ڈوبی کیفیت دیکھ کر بوکھلاہٹ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر ماں کو زور سے گلے لگاتے پوچھے گئی، کیا ہوا ماما؟ بولے، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نزہت کو بھی شاید اسی کندھے کی تلاش تھی۔ وہ بیٹی کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حتیٰ کہ یہ آواز تسبیح پڑھتی علیشہ تک کے کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار سہی، لیکن ماں کا یوں کرب سے گزرنا اس کے لیے بھی اذیت ناک ہی تھا۔ وہ پانی لیے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے نزہت کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے خود بھی زور زور سے رونے لگی۔ سوری مما، میں بہت تھک چکی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ علینا کو تو ایک ہی کام آتا تھا، غصہ، تو بس پریشانی میں مزید غضبناک ہو کر دونوں پر برسنے لگی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ علیشہ، کیا کہا ہے تو نے میری مما کو؟ آئی ول کل یو۔ پھر کچھ نہ بن پڑا تو ساتھ والے کمرے سے پپو کو مدد کے لیے بلانے دوڑی۔ ماں جی تب تک خود ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ علینا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے تک دوڑاتی لائی۔ سب سے پہلے دروازہ واپس بند کیا اور دوبارہ دونوں کو ڈانٹ کر چپ کروایا کہ کہیں محلے والے آوازیں سن کر تعزیت کو ہی اکٹھے نہ ہو جائیں۔ پھر نزہت کی پھسلتی ہوئی چادر کو درست کر رہی تھی کہ اس میں چھپا خط برآمد ہو گیا۔ نزہت فی الوقت تو بالکل بھی کسی کو یہ خط دکھانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اب سب کچھ سب کے سامنے تھا، نزہت کے تڑپنے کا سبب بھی اور علینا کے ہاتھوں اس کی ماں کو تڑپانے والے کا مستقبل بھی۔ سو فی الفور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا ہی بہترین حل تھا۔ گویا حقیقت میں شیر بکری اور گھاس والا معمہ ماں جی کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے علینا سے حتمی لہجے میں کہا، پتر، تو اپنی ماں کا دھیان رکھ، تیری نکی میرے کمرے میں سو جائے گی۔ چل پتر علیشہ، اتنی رات ہو گئی، پھر فجر کوئی نہیں ملنی۔ ان کی اس بات سے علینا کو جیسے یاد آ گیا ہو کہ اس کی ماں کو دکھ دینے والی اس کی چھوٹی لاڈلی بہن اس کی نکی ہے۔ پھر بھی اس نے اسے دھمکاتے ہوئے گھور کر کہا، تو میری ماں کی نیندیں اڑا دے اور میں تجھے چین سے سونے دوں؟ دیکھ صحیح۔ ابھی اس کی بات درمیان میں ہی تھی کہ نزہت نے وہ بات بھی کہہ ڈالی جس نے واقعی پچھلے کئی دنوں سے ان کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ اور رہن دے پتر میریاں نینداں دی ایڈیاں فکراں۔ پھر پانی کے ساتھ حلق میں گولی اتارتے ہوئے بولی، تیرے وڈے کاکے دا فون آیا سی میرے کول، ہائے ربا، ککر تے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی بھی سوال کرتا، علینا نے ماں کو سونے کے لیے لٹا کر اپنی پھپھو اور بہن کو جانے کی راہ دیتے ہوئے لائٹ اور دروازہ فوری طور پر بند کر دیا۔ رات نے کس کو کیسے کاٹا یہ تو رب ہی جانے، البتہ فجر کے بعد ماں جی کا واپس ہو جانا نارمل بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ باقیوں سے کافی پہلے جاگ کر اپنے چھوٹے سے اسٹڈی میں پہنچ چکی تھیں، کیونکہ چائے پینے کے دوران نائلہ سے پتہ چلا کہ 2 بار ان کے اکاؤنٹ پر نبیل کا میسج آ چکا تھا کہ پھپھو جی مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ ماں جی کے پاس تو پلان تیار تھا، بس نبیل کو اس پلان پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ بہرحال کافی دیر بعد جب بات مکمل طور پر اسے سمجھ آ گئی تو اس نے دعا کی درخواست کے ساتھ حامی بھر لی۔ ناشتے کے ٹیبل پر ماحول کافی عجیب سا تھا، تلخ سی خاموشی اور اسے توڑنے کے لیے کسی کی سادہ سی بات۔ نائلہ نے جلدی جلدی ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ آج اسے کسی دوست کے گھر جمع امدادی سامان سے غریب طلباء کے لیے بہت سے پیکٹس بنانے ہیں، لہٰذا دونوں بہنوں کو بھی اس نیک کام میں مدد کرنے کے لیے ضرور چلنا چاہیے۔ کھانا کافی رکھا ہوا ہے، تو بس روانگی پکڑنی ہے۔
ماں جی اور نزہت گھر میں تنہا تھے۔ رات والی بات بھلا کیسے نہ نکلتی، اتنی تکلیف دہ بات نکلتی اور آنسوؤں کا سیلاب پرانی یادوں، باتوں، تلخیوں، ندامتوں کے ساتھ بہنا نکلتا، یہ بھی ممکن نہ تھا۔ نزہت بہت سنجیدگی سے بولی، آپا جی رات دیر تک میں بہت روئی، بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ نزہت تم نے اپنی اولادوں کو اچھا نہیں پالا، اس کے لیے سب سے معافی، اور اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ کفارے کے طور پر ایک کام کرنا ہوگا کہ میں نے جو اس دن گھر پر اپنی کام والیوں کے لیے استانی رکھنے کہا تھا اس کو مزید بڑھانا ہوگا تاکہ میرے ارد گرد میری جیسی ماؤں کی بہتر تربیت ہو سکے۔ میں اب اپنے مال کو ایسی ہی کسی جگہ لگانا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے یہ سیٹ اپ کروانے آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ سچ ہے کہ ہر سیلاب کے ساتھ یہ خیر بھی جڑی ہوتی ہے کہ پھر وہاں کی زمین خشک نہیں رہتی، نرم ہو جاتی ہے، خواہ آنسوؤں کا سیلاب اور دل کی زمین ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں جی خوشی سے نعرہ مار کر نزہت کو گلے لگاتی، لیکن وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، علینا کے بیٹے نے میرے کہنے پر ہی وہ سب تمہیں بتایا تھا جس کے لیے اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ نزہت کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ماں جی بولتی رہیں، مجھے اس لڑکی کی ضد سے کہیں زیادہ ڈر اس کا اپنی خوب خوب تعریفیں سننے اور بات بات پر سراہے جانے کی ہوس سے لگتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی مرضی کے خلاف پیار سے تو کوئی بات سننے کو راضی ہی نہیں ہوتے، اور سختی بھی ان کی بے اجازت کو توڑ نہیں سکتی۔ پھر پہلو بدلتے ہوئے بولی، خیر مشکل کتنی بھی بڑی سہی، اللہ تعالیٰ آسانی کا حکم فرما دیں تو آسانی ہی آسانی ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ماں جی نے نزہت کے ہاتھوں پر پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے 2-1 روز کے لیے اپنی کزن کے گھر یعنی علینا کے سسرال جانا ہوگا۔ خاندان کی شادی میں کوئی بھی بات جلدی سمٹ جائے اتنا ہی بہتر رہتا ہے۔ نزہت دیر تک ماں جی کو دعائیں دیتی رہیں اور ساتھ ہی بیچ بیچ میں حیران ہو کر سوال بھی کرتی جاتی تھیں کہ آخر انہی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ طویل باتوں کے دوران ماں جی نے کافی سارے کپڑے استری کر لیے تھے، ان کو ہینگر پر ٹانگتے ہوئے کہنے لگیں، کریمن کو اتنا ہوم ورک ملا تھا، وہ تو معصوم آج آٹا گوندنا بھی بھول گئی۔ کچن میں چلتے ہیں، تم چائے بنانا، تب تک میں اس کے لیے سرپرائز تیار کر لیتی ہوں، خوش ہو جائے گی بچی۔ نزہت نے اس بات پر گویا سر ہی پیٹ لیا تو ماں جی ہنستے ہوئے بولی، مختصر سی حدیثیں تو ہمیں لکھ کر کہیں لگا لینی چاہیے۔ یاد نہیں کہ کسی مسلمان کو سرپرائز دے کر جی خوش کر دینے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور سادہ اصول، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میرا تو دونوں جہانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ سارے فائدے اور برکات جو بخشش پر ہیں، اور مسلز کی ایکسرسائز الگ، سمجھو نیچرل آکوپریشر۔ نزہت جھٹ سے بولی، ارے آپا جی پھر چائے آپ بنا لو، ابھی تو مجھے ان ساری ہی برکات کی سخت ضرورت ہے، مجھے بھی یاد ہے آٹا گوندنا۔ کچھ دیر بعد ماں جی نزہت کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بولی، اولاد کی محبت بھی بڑی آزمائش والا جذبہ ہے، اسے غربت اور امیری دونوں میں پالنا والدین کی آزمائش ہے۔ ویسے میرا تجربہ ہے کہ بڑے ہوتے بچوں کے والدین کو تو ضرور ہی کچھ نہ کچھ سماجی یا مزید معاشی مصروفیت تلاش کر ہی لینی چاہیے تاکہ ذہنی، جسمانی، ایمانی ہر طرح کی صحت سلامت رہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جیسے بہترے کام کی بچپن میں عادت نہ ہو تو جوانی میں کرتے بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسی طرح عمر بڑھنے پر سوشل ورک نہ کیا جائے تو فراغت نیری بیکاری اور فساد کی نظر ہو کر رہ جاتی ہے۔ نزہت نے بس اثبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تو ماں جی دوبارہ گویا ہوئی، دیکھو والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ دن رات ذہن پر سوار رکھتے ہیں کہ بچہ کب بڑا ہوگا۔ بڑا ہو کر بچہ یا تو سخت قسم کی پڑھائی میں یا اس پڑھائی کی تھکن اتارنے دوستوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر والدین کی ویب سائٹ تیار www
یعنی وین، ویئر، واٹ، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب آئے گا، کس کے ساتھ ہے، کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک وقت یہ والا دور بھی بچوں کی شادی ہو جانے پر ختم تو ہو جاتا ہے، لیکن والدین کی تنہائی جب مزید بڑھ جاتی ہے تب اکثر لڑکی کے والدین بار بار بیٹی کو اپنے گھر بلا کر لاشعوری طور پر ہی صحیح کسی بھی بہانے سے روک کر یا بیٹی کے گھر بار بار ملنے جا کر اس خلا کو بھرنے لگتے ہیں۔ لڑکیاں بھی والدین کے گھر سے دور ہونے پر کمی محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ نئے گھر میں ماحول مختلف ملتا ہے، یا بچوں کی ولادت کے وقت ماں کا ہی ساتھ درکار ہوتا ہے اور ماں کو ان کے باپ کا سپورٹ، تو سبھی ایک دوسرے کو وقت اور اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ شوہر اور نئے گھر گرہستی اور سسرال کو دینے والا وقت اور اہمیت بھی برسوں کے ترسے ہوئے والدین کو دیا جانے لگتا ہے، جس پر لڑکی کے والدین مطمئن مگر کبھی شوہر تو کبھی سسرال والے نالاں رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے ہاں لڑکے کے والدین اکثر ہی لڑکے کی زندگی میں دخل اندازی کر کے اپنے سارے خلا کو پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وتیرہ صرف فارغ اور بے مقصد لوگوں کا ہوتا ہے۔ بامقصد، مصروف اور فوکسڈ بندے کے پاس جس طرح دیگر تفریحات کا وقت نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا تنہائی یا انزائٹی لیول اس درجے کا ہوتا ہے، اس لیے وہ جذبات کو بیجا پالنے پر اپنا وقت اور توانائی نہیں لگاتا۔ اسی لیے تو کسی کی شادی شدہ بیٹی ہو یا بیٹا، بر وقت مثبت مصروفیات اپنا لینے والے والدین انہیں یہی دعا دیا کرتے ہیں کہ جہاں رہو خوش رہو، اور وہ واقعی اپنے گھروں میں خوش اسے بنانے اور بسانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔